ہم بیٹنگ لائن اپ کی بات کریں، ہم کہتے ہیں جی ہمارا اوپننگ آرڈر سیٹ نہیں ہوتا، سیم تھا، بابر اور رضوان آ گئے تھے. اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا جو مڈل آرڈر ہے وہ ڈسٹرب رہتا ہے. پھر ہمارے 3 کھلاڑی ایل بی ڈبلیو ہوئے ہیں آج، یعنی ان کی بالنگ تو آؤٹ کلاس گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارے کھلاڑیوں نے جو ہے اسے فلوک کیا، اور ہر دل عزیز دنیا کرکٹ کا ایک واحد ابھرتا ہوا ستارہ جس کی بات ہم کئی مرتبہ کر چکے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے، مجھے ایسا لگ رہا ہے اس ستارے نے یعنی اعظم خان نے آج صرف 100 رن سے اپنی سینچری کو مس کر دیا. دیکھیں سٹارٹنگ میں ذرا تھوڑا سا بیٹنگ سے کرتا ہوں. دیکھیں جب بابر اعظم بیٹنگ کر رہے تھے 10 اوور جب نہیں ہوئے تھے، 10 اوور جو پہلے 10 اوور کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں بابر بہت سلو کھیل رہے تھے. اب ہمیں سمجھ آتی ہے، یا جس نے کرکٹ نہیں کھیلی وہ تو بولے گا یار بابر کس قسم کی بیٹنگ کر رہا ہے. حالانکہ اس نے 44 کیے 43 بالز پہ. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سرکل میں ہی ہمارے 2-3 وکٹس گر چکے تھے، تو اگر وہاں پہ بابر آؤٹ ہو جاتا تو پھر کیا یہ ہم رنز بنا سکتے تھے؟ جو ہم نے جو 159 جو رن بنائے، کیا ہم یہ بنا سکتے تھے؟ ہم نہیں بنا سکتے تھے. اس کی ایگزامپل میں آپ کو آسٹریلیا اور عمان کے میچ کی میں دیتا ہوں جو کل کھیلا گیا. ٹھیک ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں وارنر نے 51 رن کچھ کیے، بال ٹو بال ہی کیے. کیونکہ شروع میں وکٹس گر چکے تھے، اس کے بلے پہ بال نہیں آ رہا تھا، وہ بڑا سینسیبل کھیل رہا تھا کہ ہم نے رنز کرنے ہیں کسی طریقے سے، کیونکہ ظاہر بات ہے وہ فرسٹ بیٹنگ کر رہے تھے. میرے خیال میں میچ بنانے کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد وکٹس ان ہینڈ آئی، جلدی وکٹس نہیں گری. پھر اس کے بعد یہ اسٹوئنس نے آ کے اس نے بہت زبردست قسم کی اس نے اننگ کھیلی. اسٹوئنس نے اس وجہ سے بھی اننگ کھیلی کیونکہ ایک اینڈ سے وارنر نے وکٹ سیو کی ہوئی تھی. لازمی نہیں ہے، اب وارنر تو اسپیشلسٹ ہے T20 کا، بابر اعظم تو اس کے آگے کچھ نہیں ہے جو وارنر ہے، لیکن وہ بھی مشکل میں تھا کہ یار میں کہیں آؤٹ نہ ہو جاؤں. اسی لیے بابر تھوڑا سینسیبل کھیل رہا تھا کہ یار اگر میں بھی آؤٹ ہو گیا تو پیچھے کیا، پیچھے آپ دیکھ لیں افتخار آئے اور گئے، اعظم آئے اور گئے. 17-18 رن جو کیے، دیکھیں یہ بس اتنے کے پلیئر ہیں. اعظم جو ہیں وہ آتے ہی چلے گئے، فخر زمان جو ہیں وہ سیٹ نہیں ہوئے، بڑے میچ کا بڑا کھلاڑی. اعظم کے بارے میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کہیں مجھے راستے میں کوئی روک کے یہ نہ بولے یار مجھے لگتا ہے کوئی پرسنل خار ہے تیرے سے بھائی. ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، مجھے ایسا لگتا ہے. اسی لیے میں چاہ رہا ہوں کہ آج میں اعظم کے بارے میں نہ ہی بات کروں. آج میں کر دیتا ہوں، آج آپ نہ کریں، میں کر دیتا ہوں کہ مجھے میں نے بہت بتا دی ہے، میں نے بہت سمجھا دی ہے. بس مجھے ایسا لگ رہا ہے ناظرین کہ جب تک اعظم خان اچھا پرفارم نہیں کرتے وہ ٹیم میں رہیں گے، اور جب اچھا پرفارم کر لیں گے تو ٹیم سے کیوں نکالیں گے. اچھا آج میں آپ کو صحیح بتاؤں، جب یہ اعظم بیٹنگ کرنے آیا نا تو مجھے ایک فیل آ رہی تھی کہ یار شاید آج اعظم کچھ کر جائے. اس کی وجہ کیونکہ وہ بالکل ایسے بولر تھے، ایسے سپنر تھے، نہ تیز بولر تھے، ایسے کوئی ایکسٹراڈنری سپنر تھے. میں نے بولا آج لگتا ہے اعظم کا فیوریٹ ایریا میں اس کو زیادہ گیندیں ہو جائیں گی، کیونکہ ویسے نارمل بڑے میچ میں تو جیسے یہ بیٹنگ کرنے آئے گا وہ تیز فاسٹ بولر لگا دیں گے، پیچھے کریں گے، آؤٹ ہو جائے گا. میں نے بولا ان کے پاس ہے نہیں، شاید یہ کہیں کر جائے، لیکن وہ آؤٹ ہو گیا. اور اس کے آج آؤٹ ہونے سے مجھے ایک چیز سمجھ آئی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ انٹرنیشنل کرکٹ کا بہت ہی زیادہ پریشر لے رہا ہے، بہت ہی زیادہ پریشر لے رہا ہے. یا وہ لوگوں کی وجہ سے پریشر لے رہا ہے جو اس کی ویٹ کے اوپر بات بہت زیادہ ہوتی ہے. اور مجھے ایسا کہیں لگتا ہے اگر میں غلط نہیں ہوں، شاید آج بھی آؤٹ ہونے کے بعد کہیں باہر جا رہا تھا تو شاید عوام میں سے کچھ لوگوں نے اس کو شاید کچھ بولا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں وہ بہت زیادہ وہ اس نے نا دماغ میں لے لی ہیں. اور ظاہر بات ہے کوئی بھی انسان لیتا ہی ہے، چاہے وہ کوئی میچور ہو یا نہ ہو، تو وہ جب سوشل میڈیا میں اتنی آپ کسی کی وہ اس کے پیچھے پڑیں گے تو وہ تو ہوگا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ پریشر بہت زیادہ لے رہا ہے، وہ بہت زیادہ پریشر لے رہا ہے. پریشر کی بات ٹھیک ہے، لیکن اور ایک چیز آپ نے دیکھی آج، کون سی؟ ہمارے جو ٹیم مینجمنٹ ہے وہ کتنا پریشر لیتی ہے. رضوان سے کیپنگ کروا دی، آج اعظم سے فیلڈنگ کروا دی. اعظم سے میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ آج اعظم کو آپ نے فیلڈر بھی بنا دیا ہے کہ بھائی اگر کوئی کیچ ویچ چھوٹتا ہے یا کوئی چیز ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یار بھاگ نہیں سکا، ہو گیا ہوگا، یا کوئی بہت دور تھی بال، یا پھر کافی لمبی ڈائیو تھی، یہ سب ہو گیا ہوگا. کیپر بناتے ہوئے تو یہ سب نہیں کر سکتے نا. ایک چیز اور بتاتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے، لگ نہیں رہا آپ کو زبردستی کھلایا جا رہا ہے. اعظم کے اوپر جتنا پریشر آ گیا نا، یہ اعظم کا قصور نہیں ہے، یہ لوگوں کا قصور ہے. لوگوں کا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ لوگوں کا، کھلانے والوں کا قصور ہے. جو لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کا ٹوٹل قصور ہے. میں ان کے اوپر الزام لگاؤں گا کہ آپ لوگوں کی وجہ سے یہ، اگر آپ لوگ اس کی فٹنس کو بہتر کر لیتے، میں آج بھی کہہ رہا ہوں اس میں ٹیلنٹ ہے، آپ اس کو خراب کر رہے ہیں اس کی فٹنس کی وجہ سے. اگر آپ اس کی فٹنس کو بہتر کر کے اس کو ٹیم میں لاتے، ابھی بھی ٹائم ہے، وہ کوئی 34-35 سال کا نہیں ہو گیا، ابھی بھی ٹائم ہے. اس کو بولو کہ بھائی آپ ٹیم سے نکل جاؤ، آپ 1.5-2 سال ڈومیسٹک کرکٹ کھیلو، اپنی فٹنس اچھی کرو. میں کہہ رہا ہوں آپ اس کی فٹنس اچھی کرو،
پھر یہ دیکھنا اپنی امپروومنٹ اس کی بیٹنگ میں اور کتنی جلدی آتی بہترین ہو ہے. جائے گا. لیکن اس ویٹ کے ساتھ آپ اس کو کھلاتے رہیں گے, ایک ویک ٹیم کے خلاف اچھی بیٹنگ کرے گا, اچھی تگڑی فاسٹ بولر ہوگی, وہاں فارغ ہو جائے گا. اللہ خیر کرے جی, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.